بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ایک ہندو شاعر برج ناتھ پرشاد مخمور لکھنوی نے ہمارے پیارے آقا بین الاقوامی پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف لکھی ہے۔ آئیے اس کی نعت کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ غیر بھی اپنے آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے پر مجبور پاتے ہیں۔ آئیے یہ نعت سنتے ہیں، کتنا شاندار انداز انہوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ ہندو شاعر لکھتا ہے، یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری ہے، یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری ہے، جو ذرہ ہے اس شہر کا وہ مہر مبیں ہے، جو ذرہ ہے اس شہر کا وہ مہر مبیں ہے۔ کیا اس کا بگاڑیں گے زمانے کے حوادث، کیا اس کا بگاڑیں گے زمانے کے حوادث، جو بھی در سرکار دو عالم کے قری ہے، جو بھی در سرکار دو عالم کے قری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھے تو کوئی گنبد خضرا کی تجلی، دیکھے تو کوئی گنبد خضرا کی تجلی، ایک نور ہے جو فرش سے تا عرش بری ہے، ایک نور ہے جو فرش سے تا عرش بری ہے۔ اور اگلا شعر بڑا ہی قابل غور ہے۔ ہندو ہونے کے باوجود، ہندو شاعر ہونے کے باوجود کیسا انداز اس نے اختیار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن ہندو ہوں۔ یہ اس نے شعر تب لکھا جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہندو ہیں اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہندو شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا تو مچل گیا، مچل کے اس نے یہ شعر لکھا، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ یقین ہے، مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ کسی کافر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی جب تک وہ آپ کا کلمہ طیبہ نہیں پڑھ لیتا۔ یہ ہندو کی اپنی عقیدت ہے، عقیدت اپنی جگہ۔ اگر یہ ہندو یا دیگر ہندو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن واقعی شفاعت چاہتے ہیں تو پھر انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے آخری شعر ہے جس میں انہوں نے اپنا جو تخلص ہے اور جو اپنا لقب ہے وہ بھی اس مقطع میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کا تخلص ہے مخمور، چونکہ اس کا پورا نام تھا برج ناتھ پرشاد مخمور لکھنوی۔ آخری شعر میں وہ اپنا نام بھی لاتے ہیں اور کہتے ہیں، جس ذات کی مدحت میں کہی نعت ہے میں نے، جس ذات کی مدحت میں کہی نعت ہے میں نے، مخمور وہی آج میرے دل میں مکیں ہے، مخمور وہی آج میرے دل میں مکیں ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا ذکر خیر کرنے پر کافر شعراء بھی اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ ہم نے اپنی لکھی ہوئی ایک نعت میں اس بات کی وضاحت کی ہے، ہمارا لکھا ہوا شعر بھی آپ سماعت کر لیں کہ نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور، نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور، کہ اوصاف حمیدہ کی ہے یہ شان یا رسول اللہ، اور صحائف سماوی میں
تیرے اوصاف کا چرچا بشارات رسل میں ہے، تیرا ذکر و بیاں یا رسول اللہ، تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ۔ محمد تم ہو، احمد تم ہو، ماہی تم ہو، عاقب تم، محمد تم ہو، احمد تم ہو، ماہی تم ہو، عاقب تم ہی ختم نبوت کا ہو عنواں یا رسول اللہ۔ اور آخری شعر ہے اس ہماری لکھی ہوئی نعت کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہم نے یہ نعتیہ کلام پیش کیا ہے کہ کٹ مرنا تیری عزت پر ہے عزت سرور کی، کٹ مرنا تیری عزت پر ہے عزت سرور کی، آقائے دونوں جہاں قبلہ دین و ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی نعتیں لکھنے پر کفر کے شعراء اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ ہندوؤں نے آپ کی نعتیں لکھی ہیں، سکھوں نے آپ کی نعتیں لکھی ہیں، اسی طرح عیسائیوں نے آپ کی نعتیں لکھی ہیں، دیگر غیر مسلموں نے آپ کی نعتیں لکھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ نعتیں کیوں لکھتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، تو ایک سکھ شاعر نے جواب دیا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر محبت اور عشق ہو جائے اس میں کوئی کنٹرول تو نہیں، یہ تو ایک بے قابو کیفیت ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان سے محبت کرنے پر مجبور پاتے ہیں، اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان سے محبت کریں، پیار کریں، الفت کریں، ان کی نعتیں لکھیں، ان کی تعریفیں کریں۔ یہ ہندوؤں کا حال ہے۔ ایک عیسائی شاعر کا شعر بھی سن لیں، چلو تینوں قسم کے شعراء جمع ہو جائیں گے۔ ہندو کا کلام میں نے پہلے پیش کر دیا ہے، سکھ کا بھی ایک شعر سنا دیا ہے، اب عیسائی شاعر کا ایک شعر بھی سن لیں۔ ایک عیسائی شاعر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو شاعرانہ انداز میں قلم بند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا چیز تھی نور خدا سے پہلے، کیا چیز تھی نور خدا سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا چیز تھی نور خدا سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے، اور بعد ان کے نبوت ہے اس طرح محال جس طرح نہ تھا کوئی خدا سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہندو ہے، جب اس نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا تو اتنی بات اسے بھی سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح خدا سے پہلے، اللہ سے پہلے کسی اور خدا کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے اسلامی شریعت کے مطابق، اسی طرح محمد الرسول اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کا آنا محال ہے، ناممکن ہے، ممتنع ہے۔ ایک ہندو کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ مرزائیوں سوچو تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ مرزائیوں، مرزا کے کذب و دجل سے باہر نکلو، اور مرزا کے جو خلفاء جھوٹے خلفاء ہیں ان کے دجل و فریب سے باہر نکلو، پلٹ آؤ، واپس کلمہ اسلام پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یار سوچیں، جب ہندو کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر تمہیں کیوں نہیں آ رہا؟ تمہارے بڑوں کو تو اس لیے نہیں سمجھ میں آئے گا چونکہ ان کو مال مل رہا ہے، دنیا بھر کا پروٹوکول مل رہا ہے، کافروں کی اور دشمنان اسلام کی سپورٹ مل رہی ہے، ان کے پاس تو وہ تو ارب پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، عیش والی زندگی گزار رہے ہیں۔ مرزائیوں تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ اگر تم مرزا دجال پر، اس کے خلفاء پر لعنت بھیج کر سیدھے راستے پر پلٹ آؤ تو مسلمان تمہیں آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ صرف عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ مرزا دجال کو چھوڑیں اور اس کے جھوٹے خلفاء کو چھوڑیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہو جائیں، چونکہ یہ مسئلہ ہے جس پہ کوئی مسلمان کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔
ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، اگر ہمارا یہ ہندو کا شاعرانہ کلام، نعتیہ کلام پیش کرنا، سکھ کا، عیسائی کا اور اس کے مطابق پیغام دینا آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔